10 آدمیوں کو لے کر خلیفہ بن جائے، سبحان اللہ، یا جس کو پیغمبر بنائے، یا جو حج کے بعد خلیفہ بنے، یا جو کونے میں جا کر خلیفہ بنے، کون سا خلیفہ ہوگا؟ بس خلیفہ وہ ہوگا جس کو پیغمبر خلیفہ بنائے، خلیفہ وہ ہوگا جو میدان میں خلیفہ بنے، خلیفہ وہ ہوگا جس کو خلیفہ کا منصب ادا کرنے کے بعد پیغمبر ارشاد فرمائے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی تو فرق ہے سقیفہ اور غدیر میں۔ سقیفہ اور غدیر دو جگہ کا نام نہیں ہے، دو واقعات کا نام نہیں ہے، بلکہ دو آئیڈیالوجیز کا نام ہے۔ اگر آپ نے پہچان کرنی ہو اسلام محمدی کون سا ہے تو غدیر میں چلے جائیں، اگر آپ نے پہچان کرنی ہو کہ اسلام خلفاء کون سا ہے تو سقیفہ میں چلے جائیں، اگر آپ نے دیکھنا ہے سنت نبی کہاں ہے تو غدیر میں چلے جائیں، اگر آپ نے دیکھنا ہے سنت حضرت عمر کہاں ہے تو سقیفہ میں آ جائیں۔ ہم نے سنت نبی پر چلنا ہے، ہم نے سنت عمر پر نہیں چلنا۔ بے شک بے شک۔ اہل سنت کا نام اہل سنت ہے نا، یہ نام انہوں نے اس وجہ سے رکھا ہے نا کہ وہ پیغمبر کی سنت پر چلتے ہیں، حالانکہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ پیغمبر کی سنت یہ کہ تراویح کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھا جائے، حضرت عمر کی سنت ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ لوگوں نے پیغمبر کی سنت کو ترک کر دیا، حضرت عمر کی سنت کو اپنا لیا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیغمبر کی سنت کو اپنانا ہے۔ اور مسلمان بڑا دعویٰ کرتے ہیں سنت نبی ہونے کا، اور دوسرے کئی مسائل انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارے مجالس میں بحث کرتے رہیں گے۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، مسواک کی جائے تو پوچھا جاتا ہے کیوں مسواک کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سنت نبی۔ آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، آج کل کم ہو گئے، کہتے ہیں کہ سنت نبی ہے۔ مہنگا ہو گئے۔ ٹینٹ کرواتے ہیں، کہتے ہیں سنت نبی ہے۔ بس انہوں نے اپنی طرف سے سنت نبی جو ہے نبی بنا لی ہیں بس چیزیں۔ بعض کا وہ شلوار تھوڑی اوپر کرتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہاں سنت نبوی، اتنی بڑی داڑھی رکھتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہاں سنت نبوی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہی سنت نبوی یاد آئی ہیں؟ کیا سنت نبوی اور نہیں ہے؟ ہمارے پاس بہترین سنت نبوی ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ تم اگر مسواک کو سنت سمجھ رہے ہو، تم اگر سرما لگانے کو سنت سمجھ رہے ہو، شلوار کو اوپر کرنے کو سنت سمجھ رہے ہو، یہ سنتیں تمہیں یاد آ گئی، لیکن نبی کی وہ سنت یاد نہیں نہ آ رہی تمہیں کہ نبی نے امام حسین علیہ السلام کے لیے سجدے کو طول دے کر 72 تسبیح بنا دی اور تکبیر کو 7 تکبیر میں تبدیل کر دی۔ آپ نے واقعہ سنا ہے نا، آپ نے واقعہ سنا ہے امام حسین۔ امام حسین اپنا تعارف کروا رہے ہیں تو میں اس کی تشریح میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ امام حسین مسجد نبوی میں تشریف لائے اور پیغمبر کے سائڈ پر بغل میں کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، جماعت میں کھڑے ہیں پیغمبر، جماعت میں پیغمبر کھڑے ہیں اور صحابہ اکرام کا مجمع ہے، نبی ہیں خدا کے، وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں پیغمبر، کیا کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ تکبیر کہتے ہیں، امام حسین نے بھی تکبیر کی لیکن پورے الفاظ ادا نہ کیے امام حسین نے، پھر پیغمبر نے دوبارہ تکبیر کی، پھر امام حسین نے تکبیر کی، الفاظ مکمل نہ ہوئے، پھر حتی 7 مرتبہ پیغمبر نے تکبیر کی کہ یہاں تک امام حسین کی تکبیر مکمل کی ہوئی، پیغمبر نے تکبیر کو چھوڑ دیا اور لوگوں کے لیے سنت بنا دیا کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے مستحب ہے کہ 7 دفعہ تکبیر کہی جائے۔ یعنی میں تو نبی کی دور کی بات ہے، بلکہ حسین علیہ السلام کا عمل نبی کی سنت بن جاتا ہے بس۔ اور پھر نماز معمولی چیز نہیں ہے۔ میں کل عرض کر رہا تھا ان قبلت ما سوا وَإِن رُدَّتْ مَا سَوَاهَا، نماز میں کسی چیز میں کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی، الفاظ تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ مثلا آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو رحمان بھی اسی کا نام ہے، رحیم بھی اسی کا نام ہے، مالک بھی اسی کا نام ہے، محیمن بھی اسی کا نام ہے، لیکن اللہ کی جگہ آپ رحمان استعمال نہیں کر سکتے، اکبر رحمان نہیں کہہ سکتے، آپ اکبر رحیم نہیں کہہ سکتے، اکبر مالک نہیں کہہ سکتے۔ رکوع میں جو چیز پڑھنی ہے وہی آپ پڑھیں گے۔ ہمیں ہمارے برادران اہل سنت بعض اوقات نماز میں کہتے ہیں آمین، لفظ برا نہیں ہے، لفظ اچھا ہے، لیکن ہر اچھی چیز نماز میں شامل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نماز توقیفی ہے، ایک پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے دوسرے پوائنٹ پر ختم ہوتی ہے، اس میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اور تکبیرۃ الاحرام کو تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ کام اس کے بعد حرام ہو جاتے ہیں، انسان پر کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، موبائل نہیں سن سکتا۔ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں ایسے نا کہ فون آیا ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہیں سے شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، نماز تکبیرۃ الاحرام کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام آپ کے لیے حرام ہو گئے ہیں، یعنی اس کے بعد کچھ کام آپ نہیں کر سکتے اور کچھ کام آپ کے لیے واجب ہو گئے ہیں، کچھ الفاظ ادا کرنا آپ کے لیے واجب ہو گئے۔
اور نماز اتنی قیمتی، اور نماز کا جو نچوڑ ہے سجدہ ہے. نماز کا نچوڑ مرکز سجدہ ہے. نماز عبادت کا مجموعہ، عبادت کا نچوڑ، عبادات کا نچوڑ، اور نماز کا نچوڑ سجدہ، اور پھر سجدہ خاتم الانبیاء کا. اگر اس کو روکا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ عام طریقے سے نہیں رک رہا، بلکہ شریعت بن کے رک رہا ہے، بلکہ شریعت بن کر رک رہا ہے. اس لیے تو کہا علی علیہ السلام نحن صلاۃ المومن، ہم مومن کی نماز. الحسین و صلاۃ المومن، حسین مومن کی صلاۃ ہے، نماز ہے. یعنی نماز اگر سیکھنی ہے تو حسین سے سیکھو. اس لیے تو جب ابی ابن کعب پیغمبر کے پیارے صحابی ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو پیغمبر نے آواز دی، وہ نہیں بولے. ایک دفعہ آواز دی، دوسری دفعہ آواز دی، نہیں بولے. تو بعد میں آئے پیغمبر کی خدمت میں. پیغمبر نے کہا کہ ابی میں نے تجھے بلایا ہے. کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میں نماز ہوں تمہاری، میں نماز سے افضل ہوں. میں اگر بلا رہا ہوں تو نماز کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. میری بلاوے پر، میری پکار پر لبیک کہنی واجب ہے. کیوں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ رسول اللہ کو جواب دو جب تمہیں بلا رہے ہوں حیات کے لیے، زندگی عطا کرنے کے لیے. اور نبی کا قول زندگی ہوا کرتا ہے. نبی کے قول کو کوئی اپنا لے تو زندگی کو اپنا لیتا ہے. نبی کے قول کو کوئی رد کر دے تو اس نے گویا زندگی کو ٹھوکر مار دی ہے. امام کا اگلا جملہ سنیں، فاشہد یا نبی اللہ، اے نبی خدا آپ شہادت دیں، انہم خذلونی، کہ آپ کی امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے. وَلَمْ يَحْفَظُونِ، میرے مقام کی انہوں نے حفاظت نہیں کی. یعنی امام کے مقام کی حفاظت ضروری ہے. حفاظت صرف الفاظ سے نہیں ہوتی، حفاظت عمل سے ہوتی ہے. مقام کی حفاظت کرنا یعنی امام کے قول پر عمل کرنا. مزہ تو تب ہے کہ امام ہمیں اپنا شیعہ کہیں. ہم کہہ دیں شیعہ تو کافی نہیں. امام علی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، حمام ان کا نام ہے، حمام ان کا نام ہے. ایک دفعہ امیر المومنین کی خدمت میں آئے، کہا یا علی مرتضیٰ، کچھ لوگ مسجد میں آئے اور کہہ رہے ہیں آپ کے شیعہ ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو امام بڑی تیزی سے چلے. امام نے امامہ نہیں پہنا، ابا نہیں پہنی. کہا یہ کون ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میرے شیعہ ہیں، یہ کس طرح کہاں سے آ گئے؟ مسجد میں آئے تو امام نے ان سے بات نہیں کی، امیر المومنین نے ان سے بات نہیں کی. کہا یا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. امام نے نہیں اعتنا کی، توجہ نہیں کی. 3 دفعہ انہوں نے کہا تو پھر امام نے کہا مجھے آپ میں نشانیاں نظر نہیں آ رہی شیعہ، کپڑے آپ کی نشانیاں، مجھے آپ میں نشانیاں نظر نہیں آ رہی. آپ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے بینر تو لگایا ہوا ہے یہ کہ فلاں چیز کی دکان ہے، لیکن اس قسم کا سودا نہیں ہے اس دکان میں. بینر اور لگا ہوا ہے، سودا اور ہے. اسی طرح امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تو امام نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. یہ کئی دن امام کے دروازے پر بیٹھ کے، جس طرح آج کل دھرنا ہوتا ہے نا، امام کے دروازے پر دھرنا مارا ہے. امام کے غلام کو بار بار بھیج رہے، امام ملاقات نہیں کر رہے. آخر یہ لوگ روئے. کہا یبن رسول اللہ سے کہیں، نواسہ رسول سے کہیں، ہم سے اگر ملنا نہیں چاہتے کم از کم اتنا بتا دیں کہ ہم سے کیوں ملنا نہیں چاہتے. کیونکہ ہم اپنے ہم وطنوں کو، اپنے شہر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کہ ہم گئے تھے امام رضا کی خدمت میں، امام نے ہم سے ملاقات نہیں کی. تو امام نے جواب دیا، کہا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس دلیل نہیں. اس طرح امام جعفر صادق کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا انا من شیعتکم، میں آپ کے شیعہ ہوں. امام نے کہا اتق اللہ، خدا سے ڈر، جھوٹ نہ بول. تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ میرا محب ہے، شیعہ نہیں ہے. شیعوں کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. تو پھر امیر المومنین سے حمام نے سوال کیا وہاں پر کہ یا مولا مجھے بتائیں کہ شیعوں میں کون سی نشانیاں ہونی چاہیے. تو امام نے وہاں خطبہ پڑھا. خطبہ حمام کے نام سے مشہور ہے نہج البلاغہ میں. افسوس کہ ہم نہج البلاغہ کو نہیں پڑھتے. جورج جرداق عیسائی ہے، اس نے کہا کہ میں نے 30 دفعہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، اور جب بھی میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا مجھے ایک نئی چیز ملی نہج البلاغہ سے. لیکن ہم نہج البلاغہ کی معرفت نہیں حاصل کرتے. علی نقم صاحب نے ایک کانفرنس مقرر کی وہاں پر انڈیا میں، قرآن سے متعلق، کہ قرآن کے مقابلے کی کتاب نہیں ہے. تو ایک عیسائی رائٹر اس میں آیا، ایک صلوات پڑھیں.